میرے بھائیوں، اب میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عربیہ کے اندر جو جہالت کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، انسانیت مردہ ہو چکی تھی، شیطانیت زندہ ہو چکی تھی، اور ہندوستان تو سعودی عربیہ سے 100 گنا آگے تھا۔ جس طریقے سے آج امریکہ آرتھک اعتبار سے 100 سال آگے چل رہا ہے، اسی طریقے سے ہم ہندوستانی ہر کام میں 100 سال آگے چلتے ہیں، چاہے تنزلی میں ہو چاہے ترقی میں ہو۔ تو ہم ترقی میں تو کبھی بھی کسی بھی سمے میں 100 سال آگے نہیں چلے، لیکن تنزلی میں ہم 100 سال آگے ضرور چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر زمانے جاہلیت میں اتنے خداؤں کی تعداد، اتنی خداؤں کی پرستش نہیں ہوتی تھی جتنی خداؤں کی تعداد یہاں بڑھی ہوئی تھی، جتنی خداؤں کی پرستش پوجا یہاں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی ہم 1 نمبر پہ تھے، 100 سال آگے چل رہے تھے پوری دنیا سے تنزلی میں، اور ہمارے ہندو دھرم کے مطابق وہ ترقی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے مذہب اسلام کے مطابق وہ سب سے برا کال تھا، وہ سب سے برا کالا سمے تھا۔ اب میرے بھائیوں، ہندوستان ترقی میں کبھی آگے نہیں، ترقی میں 100 سال آگے کبھی بھی پورے ہندوستان، پوری دنیا، انسانیت جب سے بسی ہے آج تک، پورے ہندوستان کے اتہاس میں کبھی یہ کسی بھی ملک سے آگے نہیں بڑھا، 100 سال آگے نہیں بڑھا۔ تنزلی میں تو 100 سال آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیوں، آج دیکھ لو ہمارے ہندوستان کا حال، کہ آج ہمارا ہندوستان دوسرے یورپین کنٹری سے 100 سال پیچھے چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں شکشا بجٹ جتنا یورپین کنٹری کا ہے میرے بھائیوں، اتنا ہمارا ہندوستان کا رکشا بجٹ ہے۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، سعودی عربیہ کے اندر جب باطل خداؤں کے آگے لوگ جھک رہے تھے، سعودی عربیہ کے اندر، ملک حجاز کے اندر جب باطل خداؤں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور اس سے زیادہ کہیں تیزی سے ہندوستان میں بڑھ رہی تھی، تو اس وقت انسان جو ہے گمراہی کی دلدل میں بالکل گر چکا تھا، پھنس چکا تھا، اور گمراہی کی دلدل میں جب بھٹک رہا تھا، اس وقت ہندوستان 100 سال آگے چل رہا تھا۔ سعودی عربیہ کے اندر بے حیائی، بے پردگی عام ہو گئی۔ بے حیائی، بے پردگی سعودی ملک حجاز کے اندر اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ ایک عورت 50 مردوں کے ساتھ میں سو سکتی تھی، اور اگر کوئی بہادر مرد ہوتا تو اس بہادر مرد سے میرے بھائیوں ایک شریف آدمی، میں نہیں کہہ سکتا اس وقت کا جو شریف ہوا، وہ اپنی عورت کو اس بہادر مرد کے پاس میں بھیج دیتا تھا، تاکہ وہ بہادر مرد سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی بہادر پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ہندوستان کے اندر اس وقت ایک عورت سعودی عربیہ کے اندر 100 کے پاس میں سو سکتی تھی، لیکن 5000 سال پہلے کا ہندوستان کا اتہاس رہا ہے، 100 یا 1400 سال قبل کا نہیں بلکہ 5000 سال پہلے کا یہاں کے دیوی دیوتاؤں کا یہ اتہاس رہا، یہ بھومکا رہی ہے کہ ایک عورت 2000 کے ساتھ میں سو سکتی ہے، کیونکہ ہندوستان تاریکیوں میں بھٹکنے کے اعتبار سے، ظلمتوں اور آندھیوں کے گھراؤ کے اعتبار سے، اور گمراہی کے یہاں پر دلدل کے اعتبار سے 100 سال ہمیشہ آگے چلا ہے۔ یہاں ترقی میں کبھی 100 سال آگے نہیں بلکہ تنزلی میں 100 سال آگے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہندو دھرم کے مطابق ایک عورت نے 2000 مردوں کے ساتھ میں، اور ایک ویکتی نے، ایک نوجوان نے 16000 کنیزوں کے ساتھ میں، باندیوں کے ساتھ میں دشکرم کیا۔ میرے بھائیوں، بتاؤ تو صحیح، کیا یہ انسانیت کے قاعدے قانون ہیں کہ ایک عورت 5 پانڈووں کے ساتھ میں، اور ایک پانڈو جس کے پاس میں میرے بھائیوں
ایک بھیم جس میں تھا، پانڈو میں سے جس میں بھیم تھا، اس کے پاس میں 1000 ہاتھیوں کی شکتی، ارجن کے پاس میں 1000 دھنوش دھروں کی شکتی، اس میں پانچوں کے پاس میں کسی کے پاس میں اس سے کم طاقت نہیں تھی کہ جہاں پر 1000 ہاتھیوں میں طاقت، میرے بھائیوں کتنے مردوں کی طاقت ہوگی؟ 1000 ہاتھیوں میں میں سمجھتا ہوں 10,000 لوگوں کی طاقت ہوگی۔ تو بھیم میں 10,000 لوگوں کی طاقت تھی، ارجن میں 10,000 لوگوں کی طاقت۔ میرے بھائیوں، تو اب 5 پانڈووں کے ساتھ میں ایک جو دروپدی تھی اس کا وواہ کروا دینا، یہ ہندو دھرم کے مطابق ہے۔ تو اتنی بے حیائی ہمارے ہندوستان میں کہتا ہوں کہ 100 سال آگے چل رہا تھا ہندوستان، بے حیائی میں، گمراہی میں 100 سال آگے بھٹک رہا تھا، ترقی میں کبھی 100 سال آگے نہیں بڑھا، مگر تنزلی میں ضرور یہ 100 سال پیچھے چلا گیا تھا، چل رہا ہے۔ ہمارے جو ہندو دھرم کے مطابق جو کرشنا جی تھے، انہوں نے دروپدی کا وواہ کروا دیا 5 پانڈووں سے، اور یہ کہہ دیا کہ یہ خدا ہی کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، یہ شیو جی کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ تو لوگوں نے مان لیا، 5 پانڈووں نے مان لیا، اور یہ ان کی مان کی مرضی سے ہوا تھا کہ ایک عورت 5 مردوں کے ساتھ میں سوئے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہندو دھرم کے مطابق جو کرشنا جی تھے، جن کے 100 سے زیادہ جن کے نام تھے، تو ان کرشنا جی کی جو باندیاں تھیں، جو کنیزیں تھیں، وہ 16,000 تھیں۔ تو بتاؤ، ہندوستان میں بے حیائی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ ایک عورت 5 پانڈووں کے ساتھ میں سو سکتی ہے، وہ 5 پانڈو جس کے پاس میں 50,000 مردوں کی طاقت، ان کے ساتھ میں سو سکتی ہے، اور ایک کرشنا جی 16,000 داسیوں کے ساتھ میں سو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن سعودی عربیہ کے لوگ صرف ایک عورت کو 100 مردوں کو پاس میں سلاتے تھے، 100 مرد ایک عورت کے ساتھ میں زنا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کل بھی گمراہی کے اعتبار سے، ظلمتوں کے اعتبار سے، ظلمتوں کے گھیراؤ کے اعتبار سے، باطل طاقتوں کے اعتبار سے، یہاں پر میرے بھائیوں ہمیشہ سے 5,000 سالوں سے میرے بھائیوں یہاں پر ہندوستان 100 سال آگے چلا ہے، تنزلی میں آگے رہا ہے، ترقی میں کبھی آگے نہیں رہا ہے، اسفلتا میں آگے رہا ہے، سفلتا میں کبھی آگے نہیں رہا ہے۔ 5,000 سالوں کا جو اتہاس ہے، اس کا گھنونا اتہاس ہمارے ہندو دھرم کے مطابق، ہندوستان کا جو اتہاس ہے، آپ 5,000 سالوں میں کوئی ایک ایسا سمے کسی کی بھی بادشاہ کا، کسی بھی راجا کا، مہاراجا کا ایک ایسا کال نہیں دکھا سکتے کہ جس نے ہندوستان کو وشو گرو بنا دیا ہو، وشو شکتی بنا دیا ہو۔ آج انہی 3 ملین خداؤں کا، انہی ایک بیوی، ایک دروپدی کے ساتھ میں 5 پانڈووں کا وواہ کروانے والے کرشنا جی کے پجاری آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو وشو گرو بنائیں گے، وشو شکتی بنائیں گے۔ ارے احمقو، اے پاگلو، جب تمہارے گرو نہیں، تمہارے پیشوا نہیں، بلکہ تمہارے خدا، جس کو تم خدا کہتے ہو، باطل، ہمارے نزدیک جھوٹے خدا، مکار، انہوں نے کبھی اس پورے روئے زمین پہ کبھی حکومت نہیں کی، ہندوستان کو کبھی وشو گرو نہیں بنایا، تمہارے خداؤں نے کبھی ہندوستان کو وشو گرو نہیں بنایا۔ میرے بھائیو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، جو ان کے سب سے بڑے خدا، جو وشنو کا اوتار لے لیجئے، شیو جی کا اوتار لے لیجئے، جس کو رام جی کہتے ہیں، ان کا بھی جو چھیتر پھل تھا، مشکل سے میرے بھائی ایک صوبے کے برابر نہیں تھا۔ ایودھیا کا جو سمراٹ تھا، جو ایودھیا سمراٹ تھا میرے بھائی، ان کا بھی سامراج زیادہ چھیتر پھل میں پھیلا ہوا نہیں تھا، مشکل سے ایک اتر پردیش سے بھی کم چھیتر پھل میں تھا۔ اس لیے کیونکہ جب ان کو بنواس ہوا تھا تو انہوں نے مشکل سے 10 کلومیٹر دور چل کے یا 20 کلومیٹر دور چل کے انہوں نے اپنے پیروں میں جو جوتیاں تھیں ان کو اتار دیا تھا،
اور دوسری سینا نے ان پر آکرمण کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اب تمہارا سامراج جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب یہاں سے ہماری سیمائیں شروع ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب رام جی ہندوستان کو پورے ہندوستان پر شاسن نہیں کر سکے، جب کرشنا جی پورے ہندوستان پہ میرے بھائیوں پورے مہان بھارت پہ جب شاسن نہیں کر سکے، اکھنڈ بھارت کا سپنا نہیں پورا سویکار نہیں کر سکے، تو تم انہی خداؤں کو ماننے والے، انہی دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تمہارے سپنے سویکار کیسے ہو سکتے؟ تمہارے سپنے حقیقت میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ جب تمہارے خداؤں کے نہیں بدلے تو تمہارے خدا کیسے بدل سکتے؟ میرے بھائیوں ہرگز نہیں بدل سکتے، لیکن ہندوستان کی جنتا اتنی بھولی بالی ہے، ہندوستان کی جنتا کو ہندوستان کا اتہاس پتہ نہیں ہے کہ 5000 سالوں میں ہندوستان کبھی وشو گرو نہیں بنا، جو آج کے 5 سالوں میں ہندوستان وشو گرو بن جائے گا؟ جب ہندوستان کے جو 3 ملین کے سب سے بڑے خدا رام اور کرشنا، ان کی سمے میں جب ہندوستان وشو گرو نہیں بن پایا، تو اب ہندوستان کیا ان رام اور کرشنا کے پجاریوں کے سمے میں ہندوستان وشو گرو بن جائے گا؟ میرے بھائیو ہندوستان کی تاریخ رہی ہے 5000 سالوں سے لے کر کے آج تک کبھی وشو گرو نہیں بنا۔ وشو گرو بننے کے لیے جن طاقتوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس سپر پاور طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، جس روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، جس ہدایت کی، جس اوزار کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہندوستانیوں کے سینوں میں کبھی نہیں ہے۔ ہاں وہی طاقت، وہی شکتی ہے جو ہندوستان کو اکھنڈ بھارت کا سپنا دیکھنے والی، اگر کسی سپنے کو اگر حقیقت میں بدلا تو وہ جلال الدین تھے، وہ اورنگزیب تھے، موہن الدین تھے، اور وہ ہمارے بہادر شاہ ظفر کے باپ اورنگزیب علیہ رحمت و رضوان تھے، وہ محمود غزنوی تھے، وہ شمس الدین التمش تھے، اور وہ قطب الدین ایبک تھے۔ انہوں نے سپنے کو حقیقت میں بدل دیا، سپنے کو سچائی میں بدل دیا۔ میرے بھائیو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا سپنا جو دیکھا تھا وہ انہوں نے سچ کر کے دکھا دیا، کیونکہ وہ ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے۔ ان کے پاس میں روحانی شکتی موجود تھی۔ آج تمہارے پاس میں شیطانی شکتی ہے، اور شیطانی شکتی کبھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہندوستان جو ہے انسان آگے بڑھے۔ ہندوستان آگے بڑھنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ آج میرے بھائیوں تم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک حجاز کے اندر زمانے جاہلیت میں جو سب سے بڑی خرابی تھی، بے پردگی تھی، بے حیائی تھی، بے پردگی تھی، بے حیائی اس قدر بڑی ہوئی تھی ملک عرب کے اندر میرے بھائیوں کہ ایک مرد ایک عورت کے پاس میں 100 مرد سوتے تھے۔ لیکن ہندوستان تو تنزلی میں اسفلتا میں 100 سال آگے رہا ہے۔ ہندوستان کا اتہاس رہا ہے کہ یہاں پر ایک عورت کے پاس میں، ایک مہیلا کے پاس میں 5 پانڈو سو سکتے ہیں، اور وہ ایسے 5 پانڈو جس کے پاس میں 50,000 پرسوں کی شکتی تھی میرے بھائیوں، اور ایک کرشنا جی کے ساتھ میں 16,000 جو داسیاں رہیں وہ سو سکتی ہیں۔ یہ ہندوستان کا اتہاس رہا۔ لیکن میرے بھائیوں ہندوستان 100 سال آگے چل رہا تھا اس وقت سعودی عربیہ ملک حجاز سے تاریکیوں میں۔ میرے بھائیوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی تاریکیاں، اتنی ظلمتیں سعودی عربیہ کے اندر نہیں تھیں جتنی ظلمتیں اس وقت بھی ہمارے ہندوستان میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں تو ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں، میرے نبی کی آمد سے پہلے ملک حجاز میں لوگ عشق بازی کو، عیاشی کو باعث فخر سمجھتے تھے، بڑے فخر سے عیاشی کرتے تھے میرے بھائیوں۔ عیاشی کے میلے لگتے تھے، اور عیاشی ایسے فخر سے کرتے تھے، بے پردگی اتنی عام ہو چکی تھی۔ جب خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے تھے، عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ تو یقینی ہے کہ عظمت کی نگاہوں سے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کو۔ لیکن جب مہیلائیں جب طواف کرتی تھیں تو ان کے کپڑے، ان کے جسم پر ایک بال ڈھکنے تک کو، ایک بال برابر بھی ایک دھاگے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ایک بال چھپانے تک کی جگہ ان کے جسم پہ ایک کپڑا نہیں ہوتا تھا میرے بھائیوں۔ لیکن ہندوستان کا اتہاس رہا ہے
ہندوستان اس وقت بھی تنزلی میں 100 سال آگے چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے پوری دنیا میں تنزلی میں 100 سال آگے۔ میرے بھائیوں، تنزلی میں اسفلتا میں 100 سال آگے کیسے چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ سعودی عربیہ کے اندر لوگ اگرچہ اپنی مہیلاؤں کے ساتھ میں طواف کرتے تھے اور مہیلائیں ان کی ننگا ہو کر کے کرتی تھی، لیکن کل بھی ہمارے ہندوستان کے اندر اور آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر طواف ہوتا ہے، سر کو جھکایا جاتا ہے خانہ کعبہ کے سامنے نہیں بلکہ شیولنگ کے سامنے۔ اگر ایک گھر کے سامنے کوئی جھکے، کوئی سجدہ کرے اور یہ سمجھ کر کے یہ ہمارا قبلہ ہے تو یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، اس کے ذریعے سے ہم رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم رب نے اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، قبلہ بنا دیا۔ لیکن اگر ایک انسان کسی کی لنگ کے سامنے جھکے، کسی کی یونی کے سامنے جھکے اور اس کو میرے بھائیوں خانہ کعبہ سے بڑی عظمت دے تو بتاؤ یہ ہندوستان کا اتہاس رہا، یہ انسانی عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک لنگ کے سامنے جھک کر کے یہ سمجھنا کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ بتاؤ، ہمارے ہندوستان میں اس وقت بھی شیو لنگ کی پوجا ہوتی تھی اور آج بھی ہندوستان میں شیو لنگ کی پوجا ہوتی ہے۔ ارے لنگ سب برابر ہوتے ہیں، تم مندر میں جا کر کے کیوں لنگ کی پوجا کرتی ہو؟ اے مہیلاؤ، تم اپنے گھر میں رہ کر کے، وہ تو نکلی ہے، وہ تو پتھر کا ہے، تم اپنے شوہر کی لنگ کی پوجا کر لو۔ تو شوہر کی میرے بھائیو اگر تم پوجا کرو گے، شوہر تمہیں کچھ بھی ضرور کچھ نہ کچھ دے دے گا، ہو سکتا ہے تم سے راضی ہو جائے۔ اور یہی طریقہ بہت سارے ممالک نے، یورپین کنٹری نے اپنا لیا کہ اپنے بوائے فرینڈ کو سب سے زیادہ بہتر طریقہ منانے کا یہ ہے، اس کا بینک بیلنس، اس کی جتنی بھی ویاپار ہے اس کو ڈھپ کرنے کا، اس کو منانے کا، اس کو راضی کرنے کا۔ پورے یورپ نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ کسی بھی ویکتی کو، کسی بھی نوجوان کو اگر راضی کرنا ہے، اس کی پراپرٹی کو قبضے میں کرنا ہے، اس سے کوئی کام لینا ہے تو اس کے لنگ کو چوس لو، اس کے لنگ کو چوس لو۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں مجھے گھنونی ہیں لیکن بتانے پڑ رہی ہیں۔ لیکن ہندوستان میں میرے بھائی یورپین کنٹری کے لوگ یہی کام اپنی مہیلاؤں سے کرواتے ہیں کہ لنگ کے سامنے لنگ کو چسواتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بے حیائی کی بات ہے کہ وہ مہیلا جو کسی شوہر کا لنگ، کسی نوجوان کا لنگ کو چوسے گی تو میرے بھائیوں، تو لنگ سب برابر ہے، تو اپنے بیٹے کا بھی چوس سکتی ہے؟ نہیں چوس سکتی، چوس سکتی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہندوستان 100 سال تنزلی میں آگے چلتا تھا، چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہندوستان میں چوسا ہی نہیں جاتا بلکہ سر کو جھکایا جاتا ہے لنگ کے سامنے، یونی کو چوسا جاتا ہے، یونی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، یونی کے سامنے۔ بتاؤ، اتنے آگے چل رہے ہیں تنزلی میں ہندوستان کے۔ تو یہ ہندوستان میں لنگ کی پوجا کرنے والے، یہ ہندوستان میں یونی کی پوجا کرنے والے، یہ بے حیائی اور بے پردگی اور بے شرمی کی چادر کو اوڑھ کر کے، کمبل کو اوڑھ کر کے پوری دنیا میں پھرنے والے، تو بتاؤ یہ پتھر کے سامنے، پتھر کی لنگ کو پوجا کرنے والے یہ کیا وشو گرو بنائیں گے؟